وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور جس بات کے امکانات یا خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کل، کیونکہ ملاقات کا دن تھا بانی پی ٹی آئی سے، اور بانی کی بہنیں اور جو کارکنان تھے وہ اڈیالہ کے باہر جمع تھے، اور وہاں سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہاں دھرنا دے کر بیٹھے رہیں، لیکن رات کو تقریباً 2 بجے کے بعد وہاں پر پولیس نے ایکشن کیا اور واٹر کینن کا ایک بار پھر استعمال کیا گیا۔ لیکن اس دفعہ جو ایک الزام سامنے آ رہا ہے، جو تحریک انصاف ہے یا تحریک انصاف کے کارکنان ہیں یا بہنیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس پانی میں جو واٹر کینن میں تھا اس میں کوئی کیمیکل ملا ہوا تھا۔ یہ الزام لگ رہا ہے کیونکہ اس سے آنکھوں میں چبھن تھی، اور جو سکن ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ بھی جلن محسوس ہو رہی تھی، سانس لینے میں دشواری تھی۔ تو یہ الزام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور دوسری طرف جو کچھ کل رات کو ہوا اس میں اب باقاعدہ جو ہے وہ ایک ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ یہ مقدمہ جو کہ تھانہ صدر بیرونی میں ایک سب انسپیکٹر ہیں انچارج پولیس چوکی اڈیالہ محمد عمران، ان کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے، اور اس میں 35 نامزد سمیت 400 افراد کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور جن کے خلاف جو نامزد ہیں ان میں بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنیں شامل ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، نعیم پنجوتا ہیں، اور دیگر جو ہیں ان کے جو کارکنان ہیں جو آتے رہتے ہیں وہ شامل ہیں۔ اور اس میں جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ جو بڑی اہم ہیں، ایک تو یہ کہ انسداد دہشت گردی کی دفعات اس میں لگائی گئی ہیں، پھر یہ بھی اس ایف آئی آر میں بتایا گیا کہ جی پیٹرول بم جو کہ کسی کانچ کی بوتل میں یا پھر پلاسٹک کی بوتل میں پیٹرول تھا اس کے ذریعے آگ لگانے کی کوشش کی گئی، حملہ آور ہوئے اور نقصان پہنچایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ لگائی گئی ہے 120B جو کہ ریاست پر حملے کی مجرمانہ سازش کی منصوبہ بندی کی دفعہ ہے۔ تو یہ ماجرا، اور پھر بانی پی ٹی آئی کے جو بیٹے ہیں انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں آنے سے متعلق۔ پھر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جی کوئی خاموش مفاہمت ہو گئی ہے، اس خاموش مفاہمت کے پیچھے کون ہے وہ بھی ہم اس پروگرام میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن شامی صاحب سب سے پہلے کہ رات گئے جو اڈیالہ کے باہر ہوا، کوئی بہت اچھے مناظر نہیں تھے، اور اس پر جو تحریک انصاف ہے وہ تو یہ شکایت کر رہی ہے کہ کوئی کیمیکل ملا پانی جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ دیکھیں جو کچھ ہوا ہے وہ افسوسناک ہے، اور ہم بار بار توجہ دلا رہے ہیں ارباب اقتدار کی کہ یہ جو دھرنا دیا جاتا ہے جیل کے باہر، اس کی بین الاقوامی سطح پر کوریج ہوتی ہے، ٹھیک، اس کی ویڈیوز بنتی ہیں، سوشل میڈیا پہ شیئر ہوتی ہیں، مختلف ممالک کے جو چینلز ہیں اس کو دکھاتے ہیں، اور اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ بھی، اور مختلف یعنی پاکستان کے اندر بسنے والے لوگ بھی ان کو پھیلاتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کوہرام مچ گیا ہے اور ظلم و تشدد کا بازار گرم ہے۔ رات کی تاریکی ہوتی ہے، جب پانی آپ پھینکتے ہیں پھر اس کی جو ویڈیوز بنتی ہیں تو وہ بڑی ایک خوفناک منظر پیش کرتی ہیں۔ پھر لاٹھی چارج ہوتا ہے، آہو بقا کراہنے کی آوازیں آتی ہیں، اور ابھی تو یہ ہوا نا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کیمیکل ملا پانی ہے، پانی میں وہ کیمیکل تھا نہیں تھا ابھی تو ہم اس کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے، لیکن ٹھنڈا پانی جو ہے بذات خود سردیوں کی رات میں وہ ایک بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، ٹھیک، اگر آپ کے کپڑوں پہ گر رہا ہو اور آپ کو ٹھنڈا کر رہا ہو، تو یہ ساری جو صورتحال ہے، اسی بار بار ہم عرض کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے، یہ ارباب اختیار جو ہیں کا نوٹس لیں، اور یہ معاملات جو ہیں ان کو تھوڑا سا حکمت سے اور دانائی سے ان کو ڈیل کریں۔ ٹھیک، بات کتنی سی ہے کہ ایک بہن جو ہے وہ چاہتی ہے کہ میری ملاقات ہو جائے، 3 بہنیں ہیں، ان سے باری باری ایک کی ملاقات کرا دی جائے۔ اب آپ نے دہشت گردی کے مقدمات قائم کر دیے تو موڈ تو پتہ چل گیا نا سر، اب اس میں پھر ہوگا کیا؟ اب پیٹرول بم بنا رہے تھے، پیٹرول بم کیوں چلائیں گے وہ، اور کیوں بنائیں گے؟ کتنے اب ایف آئی آر درج ہوتی ہیں اس طرح کی، اور جو بعد میں پھر دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ تو جو بات جتنی ہے اتنی رکھنی چاہیے۔ اب آپ اس کو اجازت دے دیں، ایک بہن مل لیا کرے ہر ہفتے، یا دونوں مل لیں یا تینوں مل لیں، اس میں کیا قیامت برپا ہو جائے گی۔ صحیح، تو معاملات کو دیکھیں، جو معاملات کو دانائی سے بھی نبٹتے ہیں، یہ صرف آپ کا غصہ جو ہے وہ آپ کے لیے مفید نہیں ہوتا، بعض اوقات آپ کا دشمن ہو جاتا ہے، اور جو آپ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کھوٹے ہو جاتے ہیں۔
اور آپ کے جو مخالف ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس لیے اچھی حکومتیں جو ہیں وہ جذبات کو مشتعل نہیں ہونے دیتی اور اس کو بڑا حکمت اور دانائی سے ڈیل کرتی ہیں. اور اس مسئلے کو یہ آپ نے ایک بالکل ایک ہر ہفتے جو ہے ایک ایسا منظرنامہ ہوتا ہے جس پوری دنیا سے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں پوچھتے ہیں. تو اب یہ ہم بدست بستہ ہماری گزارش تو یہی ہے کہ اس پہ نظر ثانی کر لی جائے اور یہ معاملات جو ہیں ان کو اس طرح ان کو مختلف طریقے سے ڈیل کیا جائے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی تھے یہاں. راجہ ناصر صاحب رات کو تھے, میڈیا سے بات بھی کر رہے تھے, اور جب واٹر کینن چلی ہے تو وہ بھی ظاہر متاثر ہوئے, یعنی امامہ گرا ان کا نام ملزموں میں نہیں ہے. ایگزیکٹلی, ایف آئی آر میں ان کا نام نہیں اور 400 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. یہ بھی مشکل آسان کر دی اس ایف آئی آر نے, کیونکہ گنتی کتنی تھی, 100 تھے, 50 تھے, 400 افراد تھے. جی ہاں, یا اپنے اندازے سے 400 افراد نامعلوم جو ہیں بعد میں گنتی پوری کر لیں گے, مختلف لوگوں کو پکڑ کے شامل کر لیں گے. دلچسپ بات یہ شامی صاحب, اس ایف آئی آر میں جو میں نے پوری پڑھی اس میں جن کی ظاہر مدیت میں درج ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب کو اسٹریٹ لائٹ میں دیکھا ہے, اور اگر یہ 150-200 افراد جو بھاگ گئے ہیں اگر میرے سامنے آ جائیں تو میں ان کو پہچان بھی سکتا ہوں, شناخت کر سکتا ہوں. اب دیکھیں نا, ایک آدمی جو ہے وہ تو بڑا طلسماتی شخصیت ہے, کوئی سپر ہیرو ہے سر, جو اس طرح 150-200 آدمیوں کو ایک وقت میں دیکھے پھر اس کے بعد شناخت بھی کر لے. اس کو تو ویسے ہی دیکھنا چاہیے, کوئی تفتیشی اداروں میں بھرتی کرنا چاہیے, بڑے اعلیٰ مقام پہ رکھنا چاہیے. ابھی تو وہ انسپیکٹر ہی ہے نا, سب انسپیکٹر. تو یہ تو اب یعنی کوئی آپ یقین کر سکتا کہ ایک شخص جو ہے ایک نظر دیکھ لے 150-200 آدمیوں کو اور محفوظ کر لے ان کے چہرے اپنے دماغ میں. تو بہرحال لیکن شامی صاحب ماضی میں ظاہر ایف آئی آر درج ہوتی ہیں, پھر گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں. لیما خان صاحبہ کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے, جب وہ ظاہر پیش ہو گئیں تو وہ ختم ہو گئے, مچل کے بحال ہو گئے. اب اس کے بعد کیا ہوگا, اس ایف آئی آر کے بعد؟ اس ایف آئی آر کے بعد تو پھر جو درج کرنے والے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کتنا وہ انٹرسٹڈ ہے گرفتاری میں. اب گرفتار کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا, اس سے مزید ایک یعنی ماحول خراب ہوگا, جذبات جو ہیں برانگیختہ ہوں گے, اور خواتین جو ہیں ان کے معاملے میں تو خاص طور پہ احتیاط کرنی چاہیے. اور پھر یہ خواتین جو ساری 70 سال سے اوپر کی ہیں اور تو ان کے معاملے میں تو خاص احتیاط کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ اور یہ جو ایف آئی آرز اس طرح کی درج ہوتی ہیں کتابوں میں بند رہ جاتی ہیں, بعض اوقات برسوں ان پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی اور پھر خود یہ دم توڑ دیتی ہیں. تو یہ اس طرح محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں, وہ یعنی ہماری برادری سے بھی ان کا تعلق ہے کہ ایک نیوز چینل اور ایک اخبار جو ہے اس کے بھی وہ پبلشر ہیں, اور اپنا اور ایک اس کی مینجمنٹ ان کے پاس ہے. تو ہماری برادری سے ان کا تعلق ہے. وہ دیکھیں کوئی ایسا ستم فرمائی ہے, وہ کیا کہا ہے نا آصف کرنالی نے کہ دیکھتا ہوں حسن بھی کچھ زندہ دل ہے کہ نہیں.